السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تلاوت کہاں سے شروع ہونی ہے؟ رکوع کے درمیان سے؟ ہاں 18ویں آیت؟ اچھا، یہ کیا مطلب تلاوت آیت 20 تک ہو چکی ہے؟ میں سمجھ گیا ہوں۔ اور آج چونکہ وقفہ پڑ چکا ہے اس لیے دوبارہ آیت 17ویں پڑھی جائے گی۔ اچھا 18ویں پڑھی جائے گی۔ یہ کچھ تحریر کنفیوزنگ تھی اس لیے میں پوچھ رہا ہوں دوبارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور۔ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور۔ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد۔ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم۔ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير۔
ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرے بیٹے، یہ حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں اپنے بچے کو، اور اسی تسلسل میں آج اس آیت کا آغاز ہوا ہے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف ہے، اور اچھی باتوں کو حکم دے، ونہا عن المنکر، اور بری باتوں سے روک یا منع کر، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت تجھے پہنچے اس پر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بہت اہم باتوں میں سے ہے. یہ نصیحت جیسا کہ فرمائی گئی ہے، اگر کوئی انسان اس پوری نصیحت پر عمل کرنے والا ہو تو وہ بہت عظیم مراتب تک پہنچ سکتا ہے صرف انہی باتوں پر عمل کر کے. لیکن وصبر کا لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ ما اصحابک، کہ جو تکلیفیں اس راہ میں پہنچتی ہیں ان پر بھی صبر کرے، اور ان تکلیفوں پر بھی صبر کرے جو انسان کو پہنچتی ہی رہتی ہیں. تو وصبر علی ما اصحابک میں صرف عام مصائب کا ذکر نہیں ہے جو دنیا میں پڑتے ہی رہتے ہیں، بلکہ یہ بھی اشارہ ہے کہ اس راہ میں جو مصائب درپیش ہوں ان پر صبر کر، اور یہ عزم الامور ہے. چنانچہ وہ آیات جن میں تبلیغ کی نصیحت ہے اس میں آخر پر یہی اشارہ ہے. کیا ہے؟ وما یوقع الا ذو حظ عظیم. یہ جو حظ عظیم ہے یہ دراصل عزم الامور ہے. چنانچہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے صبر کے تمام معنی ذہن نشین ہونے چاہیے کہ یہ راہ صبر کی راہ ہے. اس راہ کے نتیجے میں لوگ بری باتیں کریں گے، اس راہ کو اختیار کرنے کے نتیجے میں مصیبتیں توڑی جائیں گی، اور جو شخص بھی ان پر صبر کرے گا یہ عزم الامور میں سے ہے، اور اتنا ہی اس کا درجہ بھی بلند تر ہوتا چلا جائے گا. ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نخوت کے ساتھ لوگوں سے اعراض نہ کر. یہ آپ کے لکھنے والے نے اعتاض لکھا ہوا ہے، اور کسی پڑھنے والے نے اس کا نوٹس نہیں لیا. یہ قرآن ہے، کوئی ہومیوپیتھی کی کتاب نہیں ہے اس میں جو مرضی کر لو. اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. نخوت کے ساتھ لوگوں سے اعتراض نہ کر، اعراض نہ کر. ولا تصائر خدک للناس میں نخوت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اعراض نہ کر کا مضمون کیسے آ گیا؟ یہ ترجمہ بذات خود دہرائی کا مستحق ہے، مگر معنی یعنی تفصیلی معنی وہ پایا جاتا ہے اس میں. لیکن جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ تفصیلی معنی کی بجائے لفظوں کے قریب تر رہنا چاہیے. ولا تصائر خدک للناس، اپنے گال لوگوں کے لیے نہ پھلا. حضرت میر صاحب نے دیکھیں کہ کیا کیا ہے ترجمہ 19. حضرت میر صاحب یہ محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ وہ
کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ لفظوں کے قریب ہونے کی، رہنے کی. ہے ہی نہیں. ہاں یہ آ گیا. یہ سے لفظ ترجمہ کر دیا ہے. اور نہ پھلا گال اپنے لوگوں کے لیے. سوال یہ ہے کہ گال پھلاتا بھی ہے منہ کر کے. کوئی متکبر، کوئی شخص بھی گال پھلاتا ہے لوگوں کے لیے؟ کیوں جی حاضری صاحب، آپ نے کبھی گال پھلائے ہیں یا کسی کو اپنے لیے گال پھلاتے دیکھا ہے؟ بندروں کو دیکھا ہے میں گال پھلاتے ہوئے، لیکن انسان گال نہیں پھلاتا. ظاہر بات ہے کہ اس کا لفظی ترجمہ ہونا ہی نہیں چاہیے. عرب اس محاورے کو جن معنوں میں استعمال کرتے ہیں وہی لفظی ترجمہ ہے. بس غالباً جو میں نے یہ ترجمہ تجویز کیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے عربی لغت میں اس کے مختلف معنی دیکھ کر یہ ترجمہ کیا تھا. یعنی اعراض کرنا، تو سائر خدہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے بے پرواہی کا سلوک کرنا، اسے چھوٹا دیکھ کر، اور اپنے انداز سے اس کی تحقیر کرنا. گویا جو شخص یہ کرتا ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا. اس چیز کو عرب محاورتاً یوں کہتے ہیں ولا تصائر، اگر کہنا ہو نہ کر تو ولا تصائر خدہ کا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور اس کا ایک دوسرا طبعی نتیجہ یہ ہے اس تکبر کا کہ زمین پر انسان یوں ہی اکڑتا پھرتا ہے. زمین پر یوں ہی اکڑتے نہ پھرو. اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے اور فخر و مباحات کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. مختال فخور، مختال فخر کرنے والا اور فخور مباحات کرنے والا، یہ دراصل ایک ہی مضمون کے اظہار کے لیے دو لفظ مختلف استعمال ہو رہے ہیں جو اس مضمون کو تقویت دیتے ہیں. تو ہر انسان جو عادتاً فخر و مباحات کرتا پھرے، لوگوں پر اپنی بڑائی بیان کرتا پھرے، اس کے متعلق آتا ہے کل مختال اور فخور. وقصد فی مشے کا وغضض من صوتے کا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. وغضض من صوتے کا، اور اپنی آواز کو بھی دھیما رکھ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً بدترین آواز جو بہت بری لگتی ہے وہ گدھے کی آواز ہے. یعنی اونچی ہونے کے باوجود بری لگتی ہے، یا اونچی ہونے کی وجہ سے بری لگتی ہے. دونوں باتیں اس میں شامل ہیں. مگر وقصد فی مشی کا جو مضمون ہے، یا یہ کسی ایسی حدیث سے ٹکراتا تو نہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیز چلا کرتے تھے، اور ہماری اپنی جماعت کی روایات کے مطابق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بھی بہت تیز چلا کرتے تھے. تو جن پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں وہ خود تیز چلتے تھے، تو پھر ان آیات کا مفہوم کیا ہے؟ اب بتائیں. آپ میں تیز چلنے والوں میں ایک قمر صاحب ہیں ماشاءاللہ، اچھا تیز چلتے ہیں. آپ کیوں تیز چلتے ہیں؟ کئی تیز چلنے والے دکھائی دیتے ہیں کہ کوشش کر کے ہاتھ پاؤں مار کے زور لگا کر ٹیڑھے میڑھے ہو کر تیز چلتے ہیں، لیکن بعضوں کی تیزی پانی کی ایسی روانی کی طرح ہوتی ہے جو بعض دفعہ دکھائی بھی نہیں دیتا کہ چل رہا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیزی میں مصنوعی کوشش شامل نہیں تھی. نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تیزی میں کوئی مصنوعی کوشش تھی جو دکھائی دیتی ہو. اور جب مصنوعی کوشش ہو
تو وہاں دوسروں پر فخر کا مضمون پیدا ہوتا ہے. جب کوشش مصنوعی نہ ہو اور عادتاً ہو تو اس میں دوسرے پر فخر کا کوئی ذہن میں اشارہ تک نہیں پایا جاتا. تو اس لیے یہ قرآنی مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کسی لحاظ سے بھی مناقض یا مخالف نہیں ہے. اور گدھے کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ اونچی تو ہوتی ہے، سب سے بدترین آواز ہے. ٹھیک ہے یہ بات. گدھے کی آواز سے بہت دور ہو تو اتنی بری نہیں لگتی. بہت دور سے بازار شام کو گدھوں کی آوازیں آتی ہیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں، اس لیے کہ دوری کی وجہ سے ان میں دھیما پن آ جاتا ہے. لیکن اگر گدھے کو قریب سے دیکھیں بھی اور سنیں بھی تو اتنی خوفناک آواز ہے ڈھیجو کی، اوپر نیچے ہوتے ہوئے ایک دم شور ڈال دیتی ہے کہ سب ذمہ دار اس بات پہ متفق ہوں گے کہ گدھے کی آواز سے منحوس آواز کوئی نہیں. بہت خوفناک آواز نکلتی ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ تعلق ہے اس کا، ظاہر بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی آواز کی غیر معمولی تیزی ہے جو میانہ روی کے مخالف اور اپنی ذاتی دلکشی کے مخالف ہے. ہر آواز میں ایک حسن ہونا چاہیے. جنگل کی آوازیں، کسی قسم کی جانوروں کی آپ سنیں، رات کے جانور ہوں یا دن کے، ان میں ایک ذاتی حسن پایا جاتا ہے. لیکن گدھے کی آواز اگر اچانک کسی جھاڑی میں سے آئے تو آپ بدک جائیں گے گدھے کی طرح اور اس سے دور ہونے کی کوشش کریں گے. وہ ایسی خبیث آواز ہے کہ اس سے بہتر نقشہ قرآن جو کھینچا کہیں اور نہیں کھینچا جا سکتا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا تم نے دیکھا نہیں یہ الم تو ام ترو انہوں نے ہیں؟ ٹھیک ہے. ترو میں تم نہیں بلکہ غائب کا صیغہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں تم نے دیکھا، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے تو مجھے کسی اور طرف بھی پہنچا دیا تھا. الم ترو، ترا نہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا. ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین، کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دیا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور اس نے اپنی نعمتیں تم پر ظاہری طور پر بھی پوری فرما دی ہیں اور باطنی طور پر بھی. یہ آیت مخاطب ہے سب سے پہلے تو اس زمانے کے لوگوں کو. تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے آپ کو جو اس زمانے کے لوگ ہیں؟ کیوں جی؟ نہیں، ان کو مخاطب کر کے ان سے پوچھا نا علم تراؤ. وہ لوگ جو اس کی آیت کے اولین مخاطب تھے ان کو کیا پتہ تھا کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے جو اسبغہ کے مضمون کے تابع ہے. اس نے ان سب چیزوں کو تمہارے فائدے میں بنایا ہے. اسبغ علیکم نعمہ ظاہر فرما دی ہیں، مکمل کر دی ہیں. کیونکہ اس اسبغہ کا لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے؟
ڈکشنری کے لحاظ سے؟ مومن صاحب، اب وہ دونوں ماہرین ڈکشنری بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، بیٹھے ہوئے ہیں، بولیں۔ اسباغ الوضو حدیث میں آتا ہے اچھی طرح کرنا، سباغ میں چمڑے کو ٹھیک کرنا بھی شامل ہوتا ہے نا کہ نہیں؟ سواد کے ساتھ وہ سواد سے ہے؟ سواد کے ساتھ۔ سین سے سباغ کا کیا مطلب ہے؟ تکمیل کے معنی انہی معنوں میں مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے، اسبغ علیکم نعمہ، اس نے اپنی نعمتوں کو کامل کر دیا ہے یا اپنے عروج تک پہنچایا ہے۔ یہ ایک معنی ہے جس میں سے ایک حصہ اس زمانے کے لوگوں کو بھی سمجھ آ سکتا تھا، کیونکہ نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت نبوت کی نعمت ہے، اور جن لوگوں پر قرآن نازل ہو رہا تھا وہ اس حصے کو تو بہرحال سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یعنی نبوت کی تمام قسموں کو بالآخر اپنے درجہ عروج تک پہنچا دیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس نعمت کو مکمل کر دیا، ظاہرتاً و باطناً۔ اس کو بھی وہ سمجھتے تھے اور ایمان لاتے تھے کہ شریعت کے تمام احکامات خواہ ظاہری طور پر عمل کیا جائے یا باطنی طور پر یہ امید لگائی جائے کہ ان میں سے بہتر نتیجے ظاہر ہوں گے، یعنی ظاہراً چاہے کراہت بھی ہو لیکن بالآخر ان کے اندر مخفی فوائد ایسے دکھائی دیں گے کہ وہ نعمت ہی کی قسمیں ہیں جو شریعت پر عمل کرنے کے نتیجے میں کہ شریعت پر عمل کرنے سے نتیجتاً ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ حصہ ان پر مخفی نہیں تھا، یعنی مسلمانوں پر۔ لیکن ایک اور حصہ ہے، جب مخاطب سب بنی نوع انسان کو سمجھیں، اور وہ مادی حصہ ہے۔ یہ مادی حصہ بھی بین ہی ثابت ہو سکتا ہے کہ درست ہے اگر سائنسی علم ترقی کرے اور انسان دیکھے کہ تمام کائنات میں جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے اس کو بنی نوع انسان کی خاطر مسخر کیا گیا ہے، اور ہر چیز اپنے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ رکھتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، لیکن لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، ان کو نہ روحانی علم، نہ دینی علم، نہ دنیاوی علم، ولا ہدن، اور نہ کوئی ہدایت ایسی نصیب ہوتی ہے جو پہلی کتابوں یا انبیاء کی صورت میں ان کی طرف بھیجی گئی ہو، ولا کتاب منیر، وہ ہدایت جو نبیوں کی صورت میں یا تعلیمات کی صورت میں بھیجی گئی ہو، اور نہ کوئی ٹھوس روشن کتاب ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ جھگڑا کرنے والے غالباً مشرکین ہیں جن پر یہ آیت پوری طرح اطلاق پاتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ایسے وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جس پر ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا، یعنی وہ رسمیں اور وہ رواج جن پر کوئی قوم چلی آ رہی ہو مدت سے، قطع نظر اس کے کہ فی الحقیقت وہ کسی کتاب پر مبنی تعلیمات ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ ہدایت کا موجب ہیں اور گمراہی کا موجب نہیں۔ یہ لوگ محض اس لیے پیروی کرتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے یہی طریقے اختیار کیے تھے۔ یہ کوئی ماضی کا واقعہ نہیں ہے، یہ ماضی کا واقعہ ہونے کے علاوہ ایک طبعی انسانی رجحان ہے جو تمام دنیا میں آج کل بھی پایا جاتا ہے۔ جتنے ہمارے مبلغین
یعنی داعیین اللہ پاکستان میں تبلیغ میں مصروف ہیں، ان کو اگر شریروں کی مخالفت نہ بھی ملے تو اس مصیبت کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے بیچاروں کے پاس۔ لوگ بظاہر سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کریں گے ہم وہی جو ہمارے ماں باپ کرتے چلے آ رہے ہیں، مانیں گے وہی جو ہمارے ماں باپ مانتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ وجہ جو ہے اس کے پیچھے دراصل دنیا کا خوف کار فرما ہوا کرتا ہے، اور لوگوں میں طاقت نہیں ہوتی کہ اپنی سوسائٹی سے اسے غلط جانتے ہوئے بھی الگ ہو کر ان سے نکل کر ایک علیحدہ صورت اختیار کر لیں، ایک علیحدہ وجود اختیار کر لیں۔ کیونکہ جب بھی یہ لوگ کوئی ایمان لاتا ہے ایسی سوسائٹی میں سے، خواہ یہاں انگلستان میں بھی ہو، بظاہر یہ لوگ بہت ہی فراخ دل ہیں، مگر عملاً ایسے ایمان لانے والے کو نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ اور یہ تمام انگریزوں نے جو احمدی ہوئے ہیں اخلاص کے ساتھ، انہوں نے بلا استثناء بیان کیا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے ان لوگوں کو، بظاہر یہ کھلے دل کے ہیں، ہر چیز میں فراخی سے کام لیں گے، آپ دہریہ ہو جائیں، آپ گندی سے گندی باتیں اختیار کر لیں، آپ ڈرگ ایڈکٹ ہو جائیں، آپ کو نکال کے باہر نہیں ماریں گے، آپ سوسائٹی کا حصہ رہیں گے۔ جو ہی اللہ کو مان لیا اور اللہ کے احکامات کو مان لیا، نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ بس یہ وجہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کو ہمیں نہیں چھوڑنا، چھوڑے تو مارے گئے۔ بس یہ شرک کی ایک بڑی بھیانک قسم ہے جس میں لوگوں کا خوف خدا کے خوف پر غالب آ جاتا ہے۔ اس کا جواب قرآن کریم نے یہ دیا ہے، اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا باوجود اس کے وہ اسی راہ پر گامزن رہیں گے جو ان کے ماں باپ کی راہ ہے، کہ ان کو علم بھی ہو چکا ہو کہ شیطان ان کو عذاب جہنم، بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ اس دنیا میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بالبداہت ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے طرز عمل کے نتیجے میں ساری سوسائٹی دکھوں دردوں سے بھر جاتی ہے، اور عملاً بھی ایسی سوسائٹی کو آخر عذاب سعیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی آگیں بھڑکتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے خوفناک فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ جو ہماری آبائی رسم و راہ ہے اس کو نہیں چھوڑنا، اور وہ ہدایت سے خالی ہوتی ہے۔ اس کے مقابل پر فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو بھی اپنا چہرہ اللہ کے لیے خالص کر کے اس کے تابع کر لے۔ یسلم وجہ میں وجہ سے مراد اپنی توجہات، اپنا چہرہ اور اپنی زندگی کا اعلیٰ مقصد، یہ سب وجہ کے اندر داخل ہے۔ اگر کوئی اللہ کے لیے اپنا سب کچھ سپرد کر دے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ خدا کے سپرد کر دے، وہ محسن، اور وہ محسن ہو، تو یہاں محسن سے مراد اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے جو حدیث میں بیان ہے، کہ ایک ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ نماز کی حالت میں ہو تو کوئی غلطی نہیں کر سکتا، اور اگر یہ نہیں سوچ سکتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کم سے کم اتنا تو سوچے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ خدا کو اس کے دیکھنے میں کچھ وقفے بھی پڑ جایا کرتے ہیں، اور جب بھی انسان گناہ میں ملوث ہو کچھ دیر کے لیے کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ لیکن جو یہ سمجھ رہا ہو، جانتا ہو کہ خدا مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، ایک لمحہ کا توقع بھی نہیں آتا، اصلی محسن وہ ہے۔ اس کے اعمال بد ہو ہی نہیں سکتے، لیکن ایسے محسن
بہت کم ملتے ہیں، اور اگر ایسے محسن سارے ہو جائیں تو دنیا سے بدی کا وجود کلیتاً مٹ جائے۔ بس اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اگر وہ محسن ہو ان معنوں میں کہ جانتا ہو کہ ہر وقت خدا کی مجھ پر نظر ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، جن کا ہاتھ ایک ایسے کڑے پر پڑ جاتا ہے کہ اس کے ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں رہتا۔ ورنہ بہت سے نیک لوگ بھی بعض مصائب میں آ کر اس کڑے سے ہاتھ الگ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر وقت نہیں ان کو پتہ کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ تو عروۃ الوثقیٰ کا مضمون جو قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان ہوا ہے، اس آیت کے ساتھ سمجھ کر ملا کر پڑھیں تو پھر اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ ان کا ہاتھ ایک عروۃ وثقیٰ پر پڑتا ہے ایسی حالت میں کہ وہ محسن ہوتے ہیں، یعنی ہر وقت ان کو پتہ ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ ہر وقت احساس نہ بھی رہے تو آزمائش کے وقت وہ خدا کو اپنے سامنے کھڑا ضرور دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے ان کا ہاتھ اس مضبوط کڑے سے الگ نہیں ہو سکتا، جس کڑے کے مقدر میں ٹوٹنا ہے ہی نہیں، یا اس ہاتھ کے مقدر میں اس کڑے سے الگ ہونا ہے ہی نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور انجام کار خدا ہی کی طرف سب امور لوٹتے ہیں۔ انجام کار سب امور خدا ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس آیت میں کیا معنی دے رہے ہیں؟ جناب عادلی صاحب، آپ کے خیال میں کیا معنی دے رہے ہیں؟ وہ عروۃ وثقیٰ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے اس کا تعلق، ٹھیک تو ہے، انسان جب اس کو پکڑتا ہے تو خدا سے منسلک ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ عاقبۃ الامور سے مراد یہ ہے کہ اس بات کا فیصلہ کہ کسی نے واقعتاً عروۃ الوثقیٰ پہ ہاتھ ڈال رکھا ہے، زندگی میں کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ عاقبۃ الامور سے پتہ چلے گا۔ اگر اس کی وفا کامل ہے اور آخری سانس تک قائم رہی تو اس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے عروۃ وثقیٰ پہ احسان کے ساتھ ہاتھ ڈال رکھا تھا۔ لیکن کئی ایسے ہیں جو بالآخر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور عروۃ وثقیٰ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے، مگر یہ اس معاملے کا انجام ثابت کرے گا، اور محض انجام ثابت کرے گا کہ واقعتاً کسی نے عروۃ وثقیٰ پہ ہاتھ ڈال رکھا تھا یا نہیں۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور اگر کوئی کفر اختیار کرے تو تجھے اس کا کفر غمگین نہ کرے۔ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، یقیناً مرجعہم ان کا لوٹ کر آنا ہماری طرف ہے۔ مرجعہم الینا کی بجائے الینا مرجعہم کا مطلب ہے اس میں ایک زوردار مضمون آ گیا ہے، ہماری ہی طرف وہ لوٹ کر آئیں گے۔ فننبئہم بما عملوا، بس ہم انہیں مطلع کریں گے، اس کی خبر دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اس لیے کہ اللہ سینے کے رازوں کو جانتا ہے۔ عاقبۃ الامور سے اس کا مضمون یہاں پہنچ کر مل جاتا ہے بذات الصدور کے ساتھ۔ اس لیے عاقبۃ الامور فیصلہ کن ہوں گے، اور اپنے طور پر جلدی سے انسان نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بڑا متقی اور بزرگ ہے، کہ اگر کسی کا انجام ٹھیک ہو تو پھر ہمیں بھی دکھائی دے سکتا ہے، ورنہ اللہ جو سینوں کے رازوں سے واقف ہے وہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس کا ہاتھ عروۃ وثقیٰ پہ ہے اور کس کا نہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، بس جو کفر کرے اس کا کفر تجھے غمگین نہ کرے۔ یہ جو مضمون ہے اس کے بظاہر خلاف کوئی اور مضمون بھی قرآن کریم میں ملتا ہے؟
बड़ा आसार है इल्लम यकूनु मुमिनीन, लेकिन ये मजमून इर्तिदाद से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। उर्वा वुस्क़ा पे हाथ डाल के उसको छोड़ देने से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। और इन लोगों के लिए तभी तौर पर दिल में तासुब पैदा होता है। बस अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतरब्बिह फरमा रहा है कि तू चूँकि बहुत गम करता है हदायत से हटने वालों के लिए, फला यहज़ुन का कुफ्र हो, ऐसे शख्स का कुफ्र तुझे गमगीन न करे। लेकिन समझना चाहिए कि ये हुक्म नहीं है, ये एक हमदर्दी का इजहार है। जब आप किसी गमज़दा को कहते हैं गम ना करो, तो उसमें हुक्म का कोई उनसर भी शामिल नहीं होता, कोई तहक्कुम नहीं होता। जानते हैं कि वो करेगा, लेकिन आपकी हमदर्दी का इजहार और एक ख्वाहिश का इजहार है कि काश तुम इतना गमगीन ना हो। इलैना मर्जिउहुम फनुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, हमारी तरफ ही उनको लौट कर आना है, हम ही उनको बतलाएंगे कि उनकी ज़िंदगी के अमाल क्या हकीकत रखते थे। इसलिए कि इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, कि अल्लाह दिलों के राज को जानने वाला है। नुमत्तिउहुम क़लीलन थुम्मा नस्तर्रुहु इला अज़ाबिन गलीज़, हम थोड़ी देर के लिए उनको मोहलत देंगे। इन उर्वा वुस्क़ा को छोड़कर चले जाने वाले लोग भी आपको दिखाई देंगे, और बैद नहीं कि इस दुनिया में उनको कुछ देर मुतमत्ति होने की तौफीक मिले, इन दुनिया के फ़ायदे उठाने और आर्जी फ़ायदे उठाने की तौफीक मिले। सुम्मा नस्तर्रुहु इला अज़ाबिन गलीज़, सुम्मा नस्तर्रुहुम ही है, मैंने क्या कहा है, अटक गया है लफ्ज़ यहाँ कहीं, बड़ा हुमी था मैंने इरादतन। बाज़ बार मुँह खुश्क हो ना तो आखिरी लफ्ज़ जिन पे जज़्म हो वो सुनाई नहीं देते बाज़ बार। ये तो मुझे पता है, मैंने इरादतन नतर्रुहुम पढ़ा था, ठीक है, मगर उस तरह नहीं पढ़ा जिस तरह ये टर्किश गाने वालियाँ पढ़ती हैं। थुम्मा नतर्रुहुम इला अज़ाबिन गलीज़, फिर हम उन्हें अज़ाब गलीज़ की तरफ मजबूर करके ले जाएंगे। इस अज़ाब गलीज़ का ताल्लुक़ इस दुनिया से है या आखिरत से है, सिर्फ इतनी बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसका ताल्लुक़ दोनों से है। बाद ऐसे मुर्तद्दीन हैं जिनका बद अंजाम आप अपनी आँखों से देख लेते हैं, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाते हुए कुरान करीम ने इस मज़मून को दूसरी जगह खूब खोल दिया है कि बाज़ों का बद अंजाम हम तुझे दिखा देंगे यहाँ, लेकिन बाद ऐसे बदबख्त होंगे जिनके मुकद्दर में ज़्यादा सख्त, उससे भी ज़्यादा सख्त अज़ाब है। इसलिए उनको अपना सख्त बुरा अंजाम आखिरत में दिखाया जाएगा। एक ये माने भी हो सकते हैं, एक ये भी हो सकते हैं कि वो ज़्यादा बदबख्त हैं जिनको दुनिया में भी सज़ा दी जा रही है और आखिरत में भी सज़ा दी जा रही है। उनकी दुनिया की सज़ा इस वजह से बाज़ दफ़ा मोमिनों को दिखाई जाती है कि यही वो लोग हैं जो अपने गालें फुलाते फिरते थे और तहक़ीर करते थे ईमान लाने वालों की। और ऐसे लोगों के मुतालिक बसा औक़ात दिलों से ये आवाज़ उठती है खुद ब खुद, या खुदा इनकी ज़िल्लत हमें दिखा दे। बस अगर सारी सोसाइटी की ना भी दिखाई जाए तो उनमें से चीदा चीदा लोग, उनके जो रहनुमा हैं, उनकी तज़लील दिखा दी जाती है। तो इस पहलू से ये अशत्तर मुखालिफीन हैं जिनको दुनिया में भी अज़ाब दिया जाएगा और वो भी शदीद होगा, और आखिरत में भी अज़ाब दिया जाएगा और वो भी शदीद होगा। इस शदीद के लफ्ज़ को गलीज़ से अदा किया गया, शदीद के माने को लफ्ज़ गलीज़ से अदा किया गया है। क्यों गलीज़ क्यों कहा गया है?
آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ لوگ نہایت غلیظ باتیں کرتے تھے، لیکن قرآن کریم میں غلیظ کا لفظ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. ورنہ ایک پنجابی اور اردو زبان کہہ سکتا ہے کہ جیسے غلیظ لوگ یہ تھے گندی باتیں کرنے والے، ویسے ہی عذاب ہے. لیکن غلیظ کا لفظ قرآن کریم میں ان معنوں میں نہیں استعمال ہوتا. کیا معنی ہے؟ غلیظ ایسی چیز ہے جو آپس میں جڑی ہوئی ہو اور تنگ اور گاڑھی ہو جائے، جس میں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ ہو. بس ایسا عذاب ہوگا جس سے نکل بھاگ نہیں سکیں گے، کوشش کریں گے بھی تو اس کی غلاظت عذاب کی ان کو آر پار نہیں جانے دے گی. ایسے گھیرے میں پڑیں گے کہ اس میں سے نکل نہیں سکیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تو ان سے پوچھے من خلق السماوات والارض کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اب بتائیں، مشرک تو نہیں کہا کرتا، یہ کہتا ہے. یہ آیت جو اس سے پہلے مضمون بیان ہو رہا ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ہر کس و ناقص پر عام ہے. مضمون مومنوں کا بھی ذکر ہوا ہے، مخالفین مشرکین کا بھی ذکر ہوا ہے، اہل کتاب کا بھی ذکر ہوا ہے، اور ان اہل کتاب کا بھی ذکر ہے اس آیت میں جو اللہ کو خالق اول تسلیم کرتے ہیں لیکن راستے سے بھٹک گئے اور اس کی تخلیق میں شرک شامل کر لیا. لیکن اگر کھلا کھلا ان سے پوچھیں یہ بتاؤ پیدا کس نے کیا تھا، تو وہ ضرور تسلیم کریں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تو کہہ دے الحمدللہ، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے. یہ کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ ان معنوں میں تو نہیں ہے جو ہم ہر اچھی بات پہ الحمدللہ الحمدللہ یہ ہو گیا. اس بات کا شکر نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا. یہ الحمدللہ میں اور مضمون ہے، اور اس مضمون کا تعلق لا یعلمون سے بھی ہے. مضمون یہ ہے کہ وہ سرسری طور پر یہ تو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ساری کائنات اس کی حمد کے گیت گا رہی ہے. اگر اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو کائنات خود اللہ کی حمد کے گیت گا رہی ہے، اور تمام خوبیوں سے اللہ تعالیٰ کو مرصع قرار دے رہی ہے، یعنی تمام خوبیوں کا حامل قرار دیتی ہے. یہ بات وہ جانتے نہیں. اگر وہ جانتے تو کچھ باتیں تو قابل حمد اختیار کرتے، لیکن عقیدہ ایسا ہے جو ان کے اعمال کے خلاف ہے. خدا کی طرف یہ کہہ کر کلیتاً حمد منسوب کر دی ہے کہ ساری کائنات زمین آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے. اگر غور کرتے زمین و آسمان پر جو وہ علم نہیں رکھتے، تو اس غور کے نتیجے میں اور علم کے نتیجے میں حمد کا مضمون ضرور ابھرنا تھا. اور حمد ہی کا مضمون ہے جس سے لا علم ہے یہ اور جاہل ہیں. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. یہاں الحمدللہ کے بعد، خلق السماوات والارض کے بعد پھر للہ ما فی السماوات والارض کو کیوں دہرایا گیا ہے؟
क्यों जी? इसमें 3 मुख्तलिफ ज़माने दरअसल बयान हो गए हैं। एक तख्लीक का ज़माना, एक कायनात जब भी उस पर गौर करोगे हम के गीत गाएगी, और एक अंजाम कार, ये कायनात हमेशा खुदा ही की रहेगी और ऐसा खालिक नहीं है जो इसको छोड़कर कहीं रवाना हो जाए या इससे गाफिल हो जाए। आखिर वक्त तक ये खुदा ही की रहेगी, यानी हम्द का मज़मून इसके साथ वाबस्ता रहेगा। और ये जो मज़मून है ये साइंसदानों ने अब गौर करके इसकी हकीकत को कुछ कुछ समझा है कि हम्द का मज़मून कायनात से अलग किया जा ही नहीं सकता। जितना ज़्यादा गौर करोगे इसमें और हम्द के मूजिबात दिखाई देंगे। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है खलक भी उसने की, उस कायनात ने जो पैदा की वो तुम्हारे सामने है, ये हम्द ही के गीत गा रही है और हमेशा अल्लाह ही की रहेगी, किसी और के हम्द के गीत नहीं गाएगी। इस मज़मून की तफसील अब अगली आयत में है। देखें किस तरह एक मुरत्तब कलाम है, एक मज़मून को लेकर आगे बढ़ा रहा है मुसलसल। वलो अन्ना मा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबरिम मा नफ़िदत कलाम कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। क्या समझे हैं इससे आप? एक तो ज़ाहिरी माना है, अगर ज़मीन में जितने भी दरख्त थे सब कलम बन जाते, वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबरिन, और समंदर उनके लिए स्याही का काम देते, मिन बादिही सबअतु अबरिन, और इन समंदरों के अलावा के बाद 7 समंदर और भी इन कलमों की मदद करते कि वो अल्लाह के कलेमात को लिखें। यानी कलेमात से मुराद खुदा के निशानात हैं, उसकी तख्लीकी निशानात हैं। तो जिस मज़मून को ऊपर बयान फरमाया गया है कि इल्म नहीं रखते, उसमें उसको खुलासा आखिर पर, उसका नतीजा आखिर पर यह करार दिया गया है कि वो इल्म नहीं रखते, तो एक पहलू से माजूर भी हैं, क्योंकि उसका इल्म रखना किसी फ़र्द बशर का काम ही नहीं, उसकी ताकत से ही बाला है। मगर वो बदनसीब इतना भी इल्म नहीं रखते कि थोड़ा सा इल्म हासिल करें और हम्द का मज़मून उनके दिमाग में जाग जाए। इसलिए ये लफ्ज़ इतना भी इल्म नहीं रखते अगली आयत पढ़ने के बाद जहन में उभरता है खुद ब खुद पहले मज़मून के साथ। लेकिन यहाँ एक बात सोचने के लायक है, अन्ना मा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लामुन, शजर जो कलमे बनेंगे उनके दोहराने का या उनके बढ़ाने का जिक्र कहीं नहीं है, मगर समंदर जो स्याही बनेंगे और अशजार से बहुत ज़्यादा हैं उनके बढ़ाने का जिक्र है। ठीक है वजह खुश्क ना भी हो, समंदर तो खुश्क नहीं होंगे। कलम जिस स्याही से लिखता है वो एक कलम ही इतनी ज़्यादा सिवाई स्याही उम्र भर में इस्तेमाल कर सकता है कि वो एक ही कलम हमेशा रहे और स्याहियों की दवातें खाली होती चली जाएं। सारी उम्र इंसान इस्तेमाल करे तो वो स्याही पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अगर सारे शजर कलम बन जाए तो वो इतना ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने के लिए कि लिखते लिखते वो 7 समंदरों को भी खुश कर दें तो कलम बाकी रहेंगे, यानी लिखने वाले बाकी रहेंगे। और लिखने वाला मज़मून अगर ख़त्म भी होता दिखाई दे तो और बढ़ता चला जाएगा। और फिर भी
کلمات ختم نہیں ہوں گے. جیسے غالب نے کہا ہے سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے. وہ کیا ہے؟ مدح تمام ہوئی نا اور مدح باقی ہے. کیا ہے؟ قلم حرف تمام ہوئے یا جو کچھ بھی ہے وہ تمام ہوا. اب مجھے یاد نہ کرائیں لوگ لکھ لکھ کے کہ یہ میرے پر غالب پڑا ہوا دیکھ لوں گا. اور مدح باقی ہے. یعنی ہم نے جو سمندر میں کشتی ڈال دی وہ چلتی چلتی پہنچ گئی کہیں اور مدح بھی باقی تھی. یا یوں کہنا چاہیے ہم نے قلم سے جو کچھ مدح بیان کی ہے زبان سے سب کچھ بیان کر کے ہم جب تھک گئے تو مدح بھی باقی پڑی تھی. سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، یہ مضمون ہے. اس سمندر ناپیدا کنار، ایسا سمندر جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں، اس میں مدح کرتے ہوئے جانے کے لیے ایک ایسی کشتی چاہیے جو ہمیشہ ایسے کناروں کی طرف متحرک رہے جو ہیں ہی نہیں، یعنی ہمیشگی کا سفر ہے. یہ جو نقشہ ہے نا اس آیت میں 7 سمندروں والا، یہ بھی ایک ہمیشگی کا سفر ہے. اس کو کہتے ہیں ہائپوتھیٹیکل آرگومنٹ. ایک دلیل کے اعتبار سے ایک استدلال ہے جو حقیقتاً ظاہر نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ خدا اس ہائپوتھیٹیکل آرگومنٹ کو بیان فرما رہا ہے اس لیے اس میں ہائپوتھیسس کی وہ کمزوری نہیں ہے جو انسانوں کے ہائپوتھیسس میں کمزوری ہوتی ہے. اور جب خدا کہتا ہے ما نفذت کلمات اللہ تو بتا رہا ہے کہ واقعتاً اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً وہ بہت بزرگی والا صاحب علم ہے اور حکمت والا ہے. اب اس آخری آیت میں جو اس مضمون کے بعد ظاہر ہوئی ہے خدا تعالیٰ کی حمد والے تخلیقی مضمون پر مکمل روشنی ڈال دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس خلق کو جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو خدا تعالیٰ کی صنائی کے لامتناہی مضامین ہمیں دکھائی دیتے ہیں، مگر کیا اسی خلق پر بس ہے؟ یہ تبھی سوال اٹھنا چاہیے، اور یہی سوال ہے جو اٹھایا گیا ہے. وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر. تمہاری تخلیق ولا بعثکم اور تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا، یہ دونوں باتیں ایک نفس واحدہ کی طرح ہیں. یہاں نفس واحدہ کن معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے اور اول طور پر کن معنوں میں استعمال ہوا ہے اور ثانوی طور پر کن معنوں میں، اور کلمات کے لام محدود ہونے کی وجہ سے اگر اور ڈوب کے دیکھیں تو پھر کن معنوں میں آپ کو یہ نفس واحدہ کی سمجھ آئے گی؟ بتائیں. فیروز بنگالی صاحب کچھ حرکت میں آئے ہیں ماشاء اللہ. صرف حرکت ہی میں آئے ہیں یا کچھ کہنا بھی ہے؟ سنگل سیل. ہیں؟ سنگل سیل. سنگل سے سنگل کیا؟ سنگل سیل. سنگل سیل. اس کا اس سے کیا تعلق ہوا؟ ایک وہ پہلا مضمون جو ہے اتنا عظیم شان، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا سنگل سیل کا؟ یہ تخلیق اتنا آسان ہے اس کے لیے. ہاں؟ تخلیق بہت آسان ہے اس کے لیے. ایک سیل پیدا کرنا ہے. وہی سیلی جو ہے جس نے سائنسدانوں کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے، جس کو آپ تخلیق آسان کہہ رہے ہیں، اس کو سائنسدان سب سے مشکل کام بتا رہے ہیں. کہتے ہیں باقی ایڈوانس چیزیں سمجھ آ بھی جائیں تو یہ سنگل سیل ہے یہ نہیں سمجھ آ سکتا. سارے اچنبے اور سارے عجوبے اس سنگل سیل میں بھر دیے گئے ہیں. اس لیے یہ مضمون نفس واحدہ کا ایک مضمون ہے
جو اپنے اندر علوم کے سمندر رکھتا ہے، اور اگر قلم لکھنا شروع کرے سمندر تو اس بنیادی سیل کی تعریف بھی پوری نہیں کر سکتے جو اپنے اندر لامتناہی علوم لیے ہوئے ہے۔ اسی میں متعلق ایک سائنسدان نے، کئی سائنسدانوں نے اندازے پیش کیے ہیں کہ اگر یہ پہلا زندگی کا سیل اتفاقاً پیدا ہونا ہو تو اس کے لیے اتنا زمانہ درکار ہے، اگر اتفاقاً ہو سکتا ہو تو سارے اتفاقات کے جمع ہونے کے لیے اتنا زمانہ درکار ہے کہ کوئی انسانی عدد اس زمانے کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور سائنسدانوں نے جو اعداد بیان کیے ہیں وہ مائنڈ باگلنگ ہے، انسانی ذہن کو چکر ڈال دیتے ہیں، ایسا کہ خود وہ سائنسدان جو ایک مضمون پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے اتنا لمبا زمانہ ہو کیسے سکتا ہے۔ وہ ایسا زمانہ ہے جو ایٹرنیٹی یعنی ازل سے قریب تر کا زمانہ ہے، اس عدد کو ایٹرنیٹی قرار دیا سکتا ہے، اتنا لمبا زمانہ ہے۔ تو اس ایٹرنیٹی نے مضمون یہ بیان کیا کہ سارے سمندر خشک ہو جائیں اور سارے قلم گھس جائیں تو اس بنیادی نفس واحدہ کے اندر جو مضامین شامل ہیں ان کو بھی بیان نہیں کر سکتے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے سنگل سیل کی طرف اشارہ ان معنوں میں ہے۔ لیکن ایک اور مضمون بھی جو اول طور پر اس میں پیش نظر ہے وہ پوچھ رہا ہوں میں، کیا ہے؟ بتائیے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ ایک نفس واحدہ کا معنی اشتراک کا ہے اور کامل اشتراک، کامل مماثلت کا۔ تو پہلا معنی یہ اس آیت سے نکلتا ہے کہ تم جو اس خلق کو جو تمہارے سامنے ہے اور اپنی نفس واحدہ کی خلق کو بھی بیان کرنے سے عاجز ہو، باوجود اس کے کہ سمندر سیاہی ہو جائیں اور قلم اور درخت قلم بن جائیں، تو یاد رکھو کہ باسط کا مضمون بھی ایک ہے، وہ بھی اسی کی مشابہ ہے، اور اتنا ایک قریبی طور پر مشابہ ہے کہ ایک ہی چیز ہے۔ اگر یہ ہے تو وہ بھی ہے، نفس واحدہ ان معنوں میں بھی ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا نہیں جا سکتا، جیسے نفس واحدہ کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، نفس واحدہ واحدہ ہی رہے گا۔ تو قیامت کے بعد کی زندگی اور یہ دنیا کی زندگی اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بس اگر جو علوم تم نے دنیا میں دیکھے ہیں اور ان کو پوری طرح جانتے نہیں، ان کے متعلق پہلا اعلان سچ ہے، تو سوچو کہ بعد میں جو مضمون ابھرنے ہیں اس کی صنائی کے وہ مضامین جو بعثت ثانیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تصور کر کے دیکھو، وہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اس لیے پہلے تصور کے متعلق تو کچھ امکانات کھول دیے، مگر دوسرے تصور کے متعلق واضح طور پر فرمایا کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا چیزیں ہوں گی۔ ننشئکم فی ما لا تعلمون، تمہیں ایسی صورت میں اٹھائیں گے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تمہیں علم ہی کوئی نہیں۔ پھر وما ادراکم کے معنوں میں اسی اخروی مضمون کو بارہا بیان فرمایا گیا ہے۔ تو دنیا کے مضمون کو اخروی مضمون کے ساتھ اس طرح منسلک کر دینا کہ ایک مضمون سے دوسری طرف انسان منتقل ہو جائے، یہ حیرت انگیز صنائی ہے جو قرآن کریم میں استعمال کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی کل انشاءاللہ نشان ڈال لیں۔
جو آپ نے احسان کے متعلق ایک حدیث لکھی ہوئی ہے یہاں، یہ غالباً اس لیے ہے کہ میں نے اس دن جب احسان کا ذکر کیا تھا تو غلطی سے سہون جو پہلے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میں نے بعد میں کر دیا، اور جو بعد میں کیا وہ پہلے کر دیا، لیکن گزشتہ خطبے میں اس کو درست کر لیا تھا میں نے، اس لیے اس درس میں کسی مزید درستی کی ضرورت نہیں۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ یہ مضمون دوبارہ بھی آیا، تو میں نے جس طرح بیان کیا وہ وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اب اس کو سیٹ کر لیں تاکہ غلطی نہ ہو۔